It's Faizan Raza presents. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 349 بیان ہو رہی ہے جو شب معراج میں نماز کی فرضیت سے متعلق ہے، اور یہی ہمارا بھی موضوع چل رہا ہے۔ بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ کا آغاز ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ میں نمازیں لے کے لوٹا حتیٰ کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور ان سے گزارش کریں کہ آپ کی امت ان کی طاقت نہیں رکھتی ہے تو اس میں کچھ کمی کی جائے۔ تو دیکھیے، ایک تو اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پھر آپ کی یہ ہم پوری امت کے لیے ایک امداد ہے۔ تشریف لے جانے کے بعد، اس کو مرنا کہہ دیتے ہیں، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بعد وفات آپ نے اتنی زبردست مدد کی کہ 50 نمازوں کو بار بار تلقین کر کے 50 تک پہنچوانے میں موسیٰ علیہ السلام کا بڑا کردار ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اکابرین تو بعد وفات بھی امت کی لوگوں کی مدد کرنے پر قادر ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے، جتنا اللہ نے ان کو قدرت و اختیار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمت سے پاک و صاف ہے، یہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہمارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے پاک و صاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب کچھ بھی نہ تھا اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات تھی، پھر یہ کائنات اور دوسری چیزیں سب مارز وجود میں آئیں، اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، صرف اللہ کی ذات و صفات تھیں اور کچھ بھی نہ تھا، تو اس وقت پھر آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے بھی نہ تھا، کیونکہ یہ سمت جتنی بھی ہیں 6 جہات ستہ کہتے ہیں۔ جہات مانے جہتیں، سمت، اور سائڈز بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور ستہ 6 کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی مخلوق ہیں، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے تو واقعی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے یہ چیز لازم ہے، یعنی ہر چیز کے کچھ دائیں ہیں بائیں ہیں، اوپر ہے نیچے ہے، آگے ہے پیچھے ہے۔ لیکن جب یہ تھے ہی نہیں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، تو بتائیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسے ہم سمت کا تعین کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سمتوں سے پاک و صاف ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہیں بس۔ یعنی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یوں کہتے ہیں کہ سرکار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، تو یہ بھی تو ایک سمت ہے نا۔ لیکن حقیقتاً کیا اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر ہے، یعنی اس سمت میں ہے، اوپر کی سمت میں؟ تو یہ کوئی بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی جہت سے پاک و صاف ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جب اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جب ہمارے لیے جہات ستہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے اگر یہ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوں گی، اگر مان لی جائیں تو پھر ہم اللہ کی مثل ہو گئے، کم از کم ان 6 جہات کے سلسلے میں اللہ کی مثل ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دعویٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے مشابہ یا اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی شے نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور نمازیں کم کروائیں۔ اس کی حقیقت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ہیں، بس اس کے ظاہر کو اختیار کر لیں، بس سرکار گئے، کس طرح گئے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن جا کے باقاعدہ مکالمہ ہوا اور نمازیں کم کروائیں۔ اب سرکار تشریف لے گئے، آدھی نمازیں کم ہو گئیں، اس روایت کے مطابق 25 نمازیں کم ہوئیں۔ سرکار تشریف لائے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ یہ 25۔ فرمایا دوبارہ جائیں،
کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ پھر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی، لیکن ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلتے، یعنی کلمات اللہ کے نزدیک نہیں بدلتے ہیں، ہمیں ظاہری طور پہ بدلتا ہوا نظر آتے ہیں، لیکن مطلب یہی ہے کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ پہلے ہی 5 نمازوں کا تھا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے کہنے سے اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے، اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ بس یہ کرنا ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ کہے چلو یہ نہیں کرنا یہ کر لیں۔ یہ ہمارے نزدیک ہوتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات آگے کے حالات کا نہیں پتہ ہوتا، ہم موجودہ حالات پر اپنے ایک فیصلے کی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن جب حالات بدل جاتے ہیں تو ہم اپنے اس سابقہ فیصلے کو ان موجودہ حالات کے موافق نہیں پاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس موجودہ حالات کے مطابق اب اپنے فیصلے میں ترمیم کر لیں، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمیں مستقبل کا معلوم نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا، ورنہ ہم فیصلہ وہی کرتے جو اس بعد کے حالات تقاضا کر رہے ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے پاک و صاف ہے، اسے پتہ آگے کیا ہوگا۔ کوئی بھی جاہل سے جاہل آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو آگے کا نہیں پتہ تھا تو ایسا ہو گیا، اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، یا پھر اس وجہ سے اللہ نے اپنے کسی جیسے نمازوں کے مسئلے کو تبدیل کر دیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو ماذ اللہ ثم ماذ اللہ پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور میں نمازیں کم کر دوں گا تو 50 فرض کر دی، پھر آئے تو اپنا فیصلہ بدل لیا۔ کوئی بھی جاہل سے جاہل آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو اللہ کا یہ جملہ ہے جو نبی کریم نے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا قول تبدیل نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی ارادہ یہ کیا ہوا تھا کہ نمازیں 5 ہوں گی اور ثواب 50 کا ہوگا، لیکن آپ کو 50 گویا کہ میں آپ اس کی تفسیر کر رہا ہوں، گویا کہ آپ کو 50 دی ہی اس لیے دی گئی تھی کہ آپ جائیں، موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ قبول کریں، پھر ہماری بارگاہ میں التجا کریں، اور میں اپنے اس اصل فیصلے جو میں نے 5 نمازوں کا فیصلہ کیا تھا اس کو آپ کے اوپر ظاہر کر دوں۔ اور اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کرنا مقصود فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں اس کے مقبول بندوں اور نیک بندوں کی ایک بڑی وجاہت ہے، ایک مقام وجاہت ہے، تو اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو ہمیں سمجھانا گویا کہ چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کی ایک وجاہت ہے، وہ اس کے بندوں کی بات اس کی بارگاہ میں نیک بندے جو مقرب ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے، ایک اہمیت رکھتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اہم فرمایا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی اس انداز سے شان ظاہر کر رہا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اشاروں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے بندے کوئی معمولی نہیں ہیں، وہ ہماری مثل نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ظاہر بشرے کے اعتبار ظاہری جسمانیت اور بشرے کے اعتبار سے یا پھر بشریت کے اعتبار سے بظاہر ایک انسان ہی ہیں، ہماری طرح ہی انسان بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن ان کی بشریت ہمارے مقابلے میں بہت کامل ہے اور ان کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے بہت زیادہ بلند ہے۔ آپ اور میں التجا کرتے رہیں، کیا نمازوں میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا کسی اور چیز میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر 50 سے 5 نمازیں فرض کر دیں۔ یہ ظاہر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں، اپنے مقرب بندوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور گویا کہ اس کی مشیت یہ نظر آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اتنی اہمیت دے رہا ہے تو تم بھی دو۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے، مقام سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی نفوس قدسیہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی التجاؤں کو قبول فرمایا ہے، اور بڑے بڑے فیصلے بظاہر ان التجاؤں کے نتیجے میں ہوئے ہیں، اگرچہ صحیح یہی ہے کہ یہ ارادہ ازلی ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہی فرض کرنی تھیں، لیکن جو درمیان میں اتنا اہتمام کہ 50 دیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر 5 کی، یہ اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ صرف اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے تاکہ ہم سمجھ جائیں اور جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اس کی بارگاہ میں بہت مقام رکھتے ہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار کی سفارش سے 50 نمازیں 5 ہو گئیں تو پھر میدان محشر میں سرکار کی سفارش سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے تھے۔ یہی ہمیں صحیح حدیثیں بتاتی ہیں
کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے. انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. جب اللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اللہ کے حکم سے بیان کر دیا، تو اس پہ یقین رکھیں کہ ان کی وفات ایک ایسی ہے جو ظاہری طور پہ بس ہمیں نظر آتی ہے، اس کے بعد ایک ایسی حیات ان کو دے دی گئی ہے جس میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ اپنے فضیلت اور کمال کے ساتھ جلوہ فروز ہیں. تو وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام وجاہت رکھتے ہوئے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، تو اب بھی اگر ہم ان کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری اس درخواست کو پہنچا کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. وہ یقین کامل کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ یہ 50 نمازوں سے 5 کا ہو جانا براہ راست تو نہیں ہوا، یہ امداد کے ساتھ ہوا ہے. اور کس کی امداد ہے؟ نبی کریم کی، جو اس وقت ظاہری طور پہ دنیا میں جلوہ فروز ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے ہوا ہے جو آپ سے پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہوا، اس سے ایک نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں کہ اخروی معاملات میں بھی زندہ لوگ بھی دنیا والوں کی ایک مدد کر سکتے ہیں، اور دنیا سے پردہ فرما جانے والے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو فیض پہنچا سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دونوں طرح کے اکابرین سے اکتساب فیض کی کوشش کریں. جو اس وقت دنیا میں جلوہ افروز ہیں ان کی صحبت میں بھی جائیں، ان سے دعائیں کروائیں، اور جو اپنی قبور میں جلوہ افروز ہیں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر اس کے نیک بندوں کی قبور کی زیارت کے لیے جائیں، جیسے کہ لاکھوں مسلمان مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں درخواستیں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ حاجت ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دے. تو یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اخروی معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کی اس امداد کو قبول فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، اور اس کا فائدہ قیامت تک کے مسلمان حاصل کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا سے پردہ فرما جانے والوں کی مدد زندوں تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کا فائدہ بسا اوقات وہ پوری زندگی قیامت تک بلکہ حاصل کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے یہ احسان ہے کہ نہیں ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. ان کے لیے کوئی نمازیں مشکل تھیں، اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان تو اتنے جذبے والے تھے، کیا وہ ان کے لیے مشکل تھی؟ نہیں. یہ اصل میں بات جو ہم جیسے نکمے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل اور اطاعت کی باری آتی ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک علم بغاوت سا اٹھا کر، بے مروتی کی چادر اوڑھ کر، احسان فراموشی کا اینک لگا کر پھر اللہ کی بات نہیں مانتے، اس کے دشمن شیطان کی بات مانتے. وہ کہتا ہے فجر مت پڑھو، ہم کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے. ظہر چھوڑ دو جی، چھوڑ دی. عصر چھوڑ دو، چھوڑ دی. میچ آ رہا ہے 5 نمازیں چھوڑ دو جی، چھوڑ دی. مہمان آ گئے، نمازیں نہیں پڑھنی ہے جی، نہیں پڑھنی ہے. شام کو تم تھک چکے ہو کام کر کے، آگے چھوڑو، عشاء چھوڑ دیتے ہیں جی، چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس کی ایسی اطاعت کرتے ہیں، اپنے رب کا احسان نہیں مانتے ہیں. یہ تو کتنا بڑا کرم ہوا. آپ دیکھیں کہ 50 نمازیں فرض نہیں کی گئی، ورنہ اگر 50 نمازیں فرض ہوتی پڑھنی تو پھر بھی پڑھتی، اور پھر 50 کے ترک پر عذاب ہوتا. ابھی 5 کے ترک پر ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نعمت استعمال کر رہے ہیں تو اس کی اطاعت بھی کریں کہ اللہ کا حکم ہے 5 نمازیں ادا کرنے کا. اب دیکھیے جب سرکار 5 نمازیں لے کر واپس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنی رہ گئی؟ کہا جی 5. تو انہوں نے عرض کی کہ آپ دوبارہ جائیں اور بھی کم کروائیں، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی ہے. لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، تو آپ 5 نمازیں لے کر تشریف لے آئے. یعنی بار بار میں جا رہا ہوں، اب یہ 5 بھی نہ پڑھیں اگر میری امت تو یہ تو پھر بڑی عجیب غریب بات ہے. اس لیے سرکار نے حیا فرمائی اور تشریف لے آئے. تو اس میں ہمیں کچھ، اب سرکار تو حیا فرما رہے ہیں، اب ہمیں کچھ حیا کرنی چاہیے. صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں حیا شرم کرنی چاہیے کہ ہم 5 نمازوں کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، معمولی باتوں کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں. اگر صرف ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر ان کے بدلے میں ملنے والے انعامات سے محرومی ہی ہوتی نا، تب بھی بہت بڑا خسارہ تھا.
لیکن یہاں صورتحال تو یہ ہے کہ ان 5 نمازوں کے پڑھنے پر جو انعامات ملنے تھے وہ تو گئے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو عذاب بھی ہے، شدید قسم کا عذاب ہے، سخت گرفت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے تم سے تمہاری نمازوں کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ ٹھیک رہیں تو آگے کی منزل آسان ہے، اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے نماز، تو جو جتنی اہم چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنی ہی سختی کے ساتھ اور سب سے پہلے اس کو امپورٹنس دیتے ہوئے رپورٹ لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کس نے کیا 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 نہیں، لیکن بہرحال ایک قانون ایک بنایا ہوا اس نے اپنے ذمہ کرم پر، ایک لیا ہوا حساب و کتاب کا معاملہ، تو وہ سب سے دریافت فرمائے گا۔ تو ہماری گزارش ہے ایسے مطلب خواتین و حضرات سے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے روگردانی کرتے ہوئے نمازیں چھوڑ کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو کر بری موت، عذاب قبر، میدان محشر کی ذلت و رسوائی اور جہنم کا سخت عذاب مول لے رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی وہ بچے کہ جن کے والدین ان کو سمجھا رہے ہیں پیار محبت سے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی نماز کی تلقین کو سن کر غصے میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ نماز کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، انہیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ آپ کے پیچھے اگر ایک خطرناک کتا لگ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، اس کے چیر پھاڑنے کا خوف، اس کے کاٹ کھانے کا خوف۔ تو جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں سخت تکلیف پہنچنے والی ہے تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بچنے کے اقدامات کریں۔ جیسے اگر کسی گلی میں کوئی خطرناک کتا ہے اور ہمیں یقین ہے ہم گزریں گے تو ضرور کاٹ لے گا، وہ حملہ کر دیتا ہے، تو ہم کبھی بھول کر بھی اس گلی کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ یہی سمجھداری کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے جب 5 وقت نماز کے ترک پر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات بیان کر دیے تو کچھ خوف تو اس کا بھی رکھنا چاہیے۔ آج یہاں کتا کاٹ بھی لے تو ہاسپٹلز موجود ہیں، علاج ہو سکتا ہے، کوئی ہماری فریاد سن سکتا ہے، کوئی ہمیں بچا سکتا ہے، کوئی ہمیں اس سے چھڑا سکتا ہے۔ لیکن یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کر کے مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور اللہ اس سے ناراض ہوا تو قبر میں کوئی بچانے والا نہیں، میدان محشر میں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہاں وہ کسی کو سفارش کی اجازت دے دے تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ اگر وہ چاہے اور نہ سفارش کی اجازت دے کسی کے حق میں تو وہ تو آدمی گیا، پھنس گیا، اور پھر جہنم میں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو جہاں پہ کوئی سہارا نہیں ہے اور جہاں کی تکالیف یہاں کی تکالیف سے 1000 گنا زیادہ ہیں، ان کو مول لینا اور ان کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لینا یہ سمجھداری کا کام نہیں ہے۔ تو اس وقت تو ماں باپ کی، ٹیچرز کی، دینداروں کی تلقین ہمیں بہت بری لگتی ہے اور ہم مطلب عجیب و غریب برے منہ بنا کر سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو مولوی لوگ بولتے رہتے ہیں، یہ تو ماں والدہ کہتی رہتی ہیں، ابا جان پیچھے پڑے رہتے ہیں، چھوڑو جی کون نماز پڑھے۔ لیکن آج کا یہ وقتی آرام کل ہمیں برسوں رلائے گا، یہ پھر وہی شخص دیکھ سکتا ہے کہ جو وہاں پہنچے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ پوری زندگی 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ